برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مومنین تمام ارواح مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے، تمام گزشتگان علماء کرام کو یاد کرتے ہوئے، خاص طور پر صاحب افات الانوار مدافع ولایت امیر المومنین حضرت علامہ حامد حسین صاحب کو یاد رکھتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ سورہ حجرات کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سرنامہ کلام میں، یہ ان آیات میں سے ہے کہ جن میں ایک امتزاج پایا جاتا ہے، یعنی اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو تعلیم سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو تذکیر سے متعلق ہیں۔ تعلیم اور تذکیر کے درمیان فرق کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کی جو آیتوں کی تقسیم آپ دیکھیں گے تو کئی اعتبار سے اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک براڈ کیٹیگری ہم کو نظر آتی ہے کہ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کو آپ مکی کہہ لیجئے، کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کو آپ مدنی کہہ لیجئے۔ پھر انہی کی کثرت کی وجہ سے کسی سورے کو مکی کہا جاتا ہے، کسی سورے کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیتوں کی تقسیم کہ کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ آیتیں مدنی ہیں۔ ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ اسی طرح سے ایک تقسیم یہ ہے کہ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو آیات تعلیم ہیں اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو آیات تذکیر ہیں۔ تعلیم اور تذکیر کے درمیان کیا فرق ہے؟ تعلیم کا مطلب ہے علم دینا، یہ خود پیغمبر اکرم کا ایک جاب، یعنی قرآن مجید جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ پیغمبر اکرم کے کاموں میں سے ایک کام بتایا گیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول کیا کرے گا؟ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے گا، ان کے نفسوں کو پاک کرے گا، ویعلمہم، اور ان کو تعلیم دے گا۔ کس چیز کی تعلیم دے گا؟ الکتاب والحکمۃ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ تو جو تعلیم دینے والا ہے اس کو کہا جائے گا معلم، یعنی استاد، جس کے پاس ایک مہارت ہے، جس کے پاس علم ہے، تبھی تو وہ کمیونیکیٹ کرے گا، تبھی تو وہ کنوے کرے گا، تبھی تو وہ امپارٹ کرے گا، تبھی تو وہ دوسروں کو عطا کرے گا۔ تو یہ پیغمبر اکرم کے کاموں میں سے ایک کام ہے معلم ہونا، یعنی تعلیم دینا۔
تو پیغمبر اکرم جو خود سے بیان کریں گے اس میں بھی بہت کچھ ایسا ہوگا جسے تعلیم کہا جائے گا. خود قرآن مجید کے ذریعے سے انسان کی جہالت کو دور کرنا اور اس کو نور علم سے منور کرنا، تو یہ بھی تعلیم کا ایک سلسلہ ہے. اب آپ دیکھیے تو علم کے مقابلے پر کیا ہے؟ علم کے مقابلے پر ہے جہل. یعنی اگر نالج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگنورنس ختم ہو گئی، اور اگر اگنورنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نالج نہیں آئی، علم نہیں آیا. تو علم کے مقابلے پر ہے جہل، جہل کے مقابلے پر ہے علم. اگنورنس، نالج، نالج، اگنورنس. اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کو میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ آیات تعلیم. مثال کے طور پر اگر پروردگار ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیا معلوم کہ خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ عقل کے ذریعے، فطرت کی رہنمائی میں اتنا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی میرا معبود ہے جس کی مجھے عبادت کرنی ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ کو بھی دیکھیں تو وہاں پر جو انداز سکھایا گیا مناجات کا، تو اسی بے بسی کا اعلان کہ مالک اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیری عبادت کرنی ہے، مگر کیسے کرنی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انسان اپنی بے بسی کا اعلان کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو بتا کہ تیری عبادت کا طریقہ کیا ہو. اب آپ مجھے بتائیے، پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ صلاۃ کوئی ایسا عمل ہے کہ جو پروردگار کو مطلوب ہے. خداوند متعال ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس نماز کو پڑھیں، اس نماز کو قائم کریں. اگر خدا نہ بتائے تو مجھے کیا معلوم کہ خدا کو عنوان عبادت کے ماتحت یہ عمل پسند ہے کہ جس کو صلاۃ اور نماز اور پریئر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس کا ایلوبریشن ہوگا، وہ پیغمبر اکرم کر دیں گے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو ویسے کہ جیسے مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب ایک مرتبہ ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی نماز ایک عبادت ہوتی ہے، تو ہمارا جہل دور ہو گیا، ہمیں علم حاصل ہو گیا کہ خدا کو یہ عبادت مطلوب ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ نماز میں ہوتا کیا ہے. بھائی دن کی 5 پڑھنی ہے، 25 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے ہمیں کیا معلوم. وہ 5 بھی ہو سکتی ہے، 500 بھی ہو سکتی ہے. ہمیں جب پتہ چلا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو ہمارا جہل علم سے تبدیل ہو گیا، اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی آ گئی. ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی دن کی 5 نمازیں تو واجب ہیں. وہ نمازیں جو 5 ہیں ان میں رکعتیں کتنی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم، یہ بھی خدا نے بتایا. تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے. پروردگار عالم نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو واجب کر دیا گیا. آپ مجھے بتائیے، اگر خدا نہ بتائے تو میرا یہ جہل کیسے دور ہوگا؟ میں اپنی عقل کی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ روزے جیسی کوئی عبادت مجھے رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے. یہاں پر انسان جہل کا شکار ہے. اس کو علم سے اگر روشنی حاصل کرنی ہے تو یہ بتانے اور بیان پر موقوف ہے. کوئی بتائے تو مجھے سمجھ میں آئے گا. غور فرمایا آپ. پھر اس کے بعد وہ روزہ جو رکھنا ہے وہ کون سے مہینے میں رکھنا ہے؟ ماہ رمضان میں رکھنا ہے، شوال میں رکھنا ہے، شعبان میں رکھنا ہے. یہ اگر خدا نہ بتائے، خدا کا نمائندہ نہ بتائے تو میں جہل کا شکار رہوں گا. تو آپ غور فرمائیے، یہ سب آیات تعلیم ہے. جب خدا کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، یہ آیات تعلیم ہے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جن کے پاس استطاعت ہے. تو وہ گھر کہاں پر ہے؟ وہ خانہ کعبہ. یہ سب علم ہے، ان سب کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے. ورنہ میدان تو ہمارے کراچی میں بھی کم نہیں ہے، تو انسان وہاں پر بھی دوڑ دھوپ تو کر سکتا ہے، مگر وہاں پر چکر لگانا ہی ہوگا، وہ طواف نہیں بنے گا. اور فرمایا آپ نے وہ چکر لگانا ہی ہوگا، اس کو آپ طواف نہیں کہیں. مگر یہ طواف کب کہلائے گا؟ کہ جب انسان ایک خاص پروٹوکول کے تحت وہاں جائے اور پہنچ کر اس انداز سے اس عبادت کو انجام دے. ان سب کا تعلق آیات تعلیم سے. آپ جتنا چاہیں اس کو پھیلا دیجئے، مگر ظاہر ہے کہ مختصر وقت کے اندر میں اپنی بات کو آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. لہٰذا یہ ایک براڈ کیٹیگری ہمارے سامنے آ گئی جس کو کہا جائے گا آیات تعلیم. اب ان کے مقابلے پر ایک سلسلہ ہے ان آیتوں کا جن کو آپ کہیں گے آیات تذکیر. تذکیر کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیسے تعلیم کے اندر جو روٹ ورڈ تھا وہ تھا علم، تذکیر کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ذکر. تذکیر کا مطلب ہے یاد دلانا، ذکر کا مطلب ہے نصیحت.
ذکر کا مطلب ہے یاد دلانا، یاد دہانی. اس کا تعلق ہے ریمائنڈر کے ساتھ، اس کا تعلق ہے الارم کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے مگر غفلت کی وجہ سے بھول نہ جائیں تو آپ نے الارم سیٹ کر دیا اپنے موبائل فون پر. یہ موبائل فون کا الارم آپ کو علم نہیں دے گا بلکہ یہ اس بھولے ہوئے پیغام کو یاد دلائے گا. یہ کام ہے تذکیر کا، یہ کام ہے نصیحت کا، یہ کام ہے یاد دہانی کا، یہ کام ہے واعظ کا. پیغمبر اکرم کا ایک اسٹیٹس ہے معلم کا، دوسرا اسٹیٹس ہے مذکر کا. یہ بھی قرآن مجید نے لفظ دیا ہمیں کہ پیغمبر اکرم کو کہا فذکر انما انت مذکر، اے حبیب ان کو یاد دلائیے. یہ ذکر ہی سے نکلا ہے تذکیر. عربی گرامر کے اعتبار سے یہ باب تفعیل ہے. تفعیل کے وزن پر تذکیر اور فاعل کے وزن پر ذکر اور مفاعل کے وزن پر مذکر. مگر ظاہر ہے کہ اس بحث میں الجھا کر آپ کا وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. تو پروردگار فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر، اے حبیب ان کو یاد دلاتے رہیے، یہ بھول جائیں گے. یعنی جب تک نہیں بتایا تھا تب تک جاہل تھے، جب بتا دیا تو جہل دور ہو گیا، اب اس کی جگہ پر آ گیا علم. مگر علم آنے کے بعد یہ غافل ہو جائیں گے. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اب جو کام کیا جائے گا وہ تعلیم کا نہیں ہے، وہ تذکیر کا. اب یاد دلانے کا ایک سلسلہ ہے کہ جس کو اسٹیبلش کیا جائے گا. تو پروردگار فرماتا ہے فذکر، اے حبیب ان کو یاد دلاتے رہیے، انما انت مذکر، آپ یقیناً مذکر ہیں، یعنی آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو ریمائنڈ کرواتے رہیے. پھر دوسری جگہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکر، اے حبیب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ذرا سا بھی یاد دلانے کا فائدہ ہے تو آپ ان کو یاد دلاتے رہیے. یعنی ٹارگٹ مارکیٹ کون، آبجیکٹو کہاں ہے؟ ہر ایک کو. ابو جہل کو آپ نے بتا دیا اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ لاسٹ کیس ہے. Now there is no reason to waste your time. آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں تو آپ اپنی پرائرٹیز کو طے کرتے ہیں کہ پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. تو اگر ایک مرتبہ اسٹیبلش ہو گیا کہ نہیں صاحب یہ لاسٹ کیس ہے، بتا دیا جتنا بتانا تھا اور اس کے بعد بھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر پروردگار سمجھا رہا ہے کہ کنڈیشن فذکر ان نفعت الذکر، اے حبیب اگر ذرا سا بھی لگتا ہے کہ فائدہ ہے تب آپ ان کو یاد دلائیے، ورنہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، اے حبیب یاد دلاتے رہیے. یاد دلانا کسی اور کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، جو صاحبان ایمان ہیں ان کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ایمان کا نور اندر موجود ہے. تو غفلت کا زنگ تو لگ سکتا ہے مگر وہ غفلت کا زنگ دور ہو جائے گا جب ذکر کے ذریعے سے اسے اجلا بنا دیا جائے، جب اس کے اندر ایک چمک اور شائن پیدا کر دی جائے تو پھر وہ جو رسٹ ہے، وہ جو زنگ لگا ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا. اور اسی کو آپ دوسرے لفظوں کے اندر کہیں تو تزکیہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاک کرنا. اب آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ نماز ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو خدا نے بتایا تو یہ تعلیم ہے. لیکن اب ذرا دیکھیے دوسرا پہلو کہ ایک مرتبہ جب پتہ چل گیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، آبجیکٹو کیا ہے، ہم نے طریقہ نماز تو سیکھ لیا. اب قرآن مجید نے اس کو مزید ایلوبریٹ کیا، اور وہ کیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. آپ نے غور فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اطمینان، ٹرینکولیٹی، سیٹسفیکشن یہ حاصل ہوتا ہے. یہی ٹرینکولیٹی ہے جو لیڈ کرے گی تمہیں اس منزل تک جہاں ایک مرحلہ وہ آ سکتا ہے اور اس سے بالاتر شاید کوئی دوسرا مرحلہ نہ ہو سکے، اور وہ یہ کہ تمہارا پورا نفس مضطربہ کی کیٹیگری سے خارج ہو کر نفس مطمئنہ کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے، کہ جہاں پروردگار عالم پورے وجود انسانی کو ایک اطمینان، سیٹسفیکشن، ایک ٹرینکولیٹی وہ عطا کر دے، اور پھر اس خطاب کا وہ مستحق ہو جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی پلٹ آ الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں
کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندگان خاص تیرے مشتاق دیدار ہیں، تجھ سے ملاقات کے مشتاق، تجھے باہوں میں بھرنے کے لیے مشتاق ہے، تو آ جا ان کی صحبت خاصہ کے اندر اور تو جنت میں داخل ہو جا کہ میری جنت تیرا استقبال کرنے کے لیے منتظر۔ یہ بڑا ایک مرتبہ اور مقام ہے، لیکن غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ تمام تر چیزیں کس چیز سے تعلق رکھتی ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ یہ تذکیر کا مرحلہ۔ خود قرآن مجید پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے اس یاد دہانی کے سامان کو نازل کیا۔ وہ جو تعلیم کی کتاب ہے وہی ساتھ ساتھ تذکیر کی کتاب بن رہی ہے، اسی کے اندر نصیحت بھی موجود ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ قمر کی وہ مشہور آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پھر ایک مرتبہ وہی لفظ آ گیا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کس لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے، کہ انسان جب اس کی تلاوت کرے، اس میں غور و فکر کرے تو دل میں موجود زنگ دور ہوتا چلا جائے اور اس کو اجلا بناتا چلا جائے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ پروردگار عالم کا ایک سوال ہے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، ظاہر ہے کہ میں بھی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہا ہوں، اگرچہ مجھے حیرانی ہے کہ محفل مرتضیٰ میں یہ ٹیکنیکل مسٹیک کیسے ہو گئے، یعنی یہ میری طرف سے یاد دہانی، اور وہ یہ کہ میں حیران ہوں کہ گھڑی کے آگے یہ اتنا بڑا بیریئر کیسے آ گیا۔ یہاں پر تو ایک ایک منٹ کا حساب ہوتا ہے، تو فرض کیجئے کہ اگر میری گھڑی خراب ہو گئی تو مجھے کون یاد دلائے گا، یہاں پر تذکیر کا سامان کون کرے گا؟ یہ گھڑی تو پیچھے سے اس طرح سے چھپی ہوئی ہے کہ پردہ غیبت میں، تو میں بہرحال انتظامیہ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یاد دلانے کے لیے بھی کوئی انتظام رکھیے، اس لیے کہ یہ گھڑی کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، اگر اس پر زنگ آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ ابھی میں نے بہت غور سے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ 8 بج چکے ہیں، تو اب 20 منٹ فقط باقی ہیں اور اسی کے اندر بات کو مکمل بھی ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پورا مضمون تو آج نہیں آ سکے گا، لیکن میں ایک اپنے نوجوان دوستوں کے لیے یقیناً اسی موضوع سے مربوط ایک گزارش ضرور کروں گا، اور وہ کیا؟ اگر آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں جس کا نام ہے چہل حدیث، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ میں نے بعض مجالس کے اندر یہ گزارش بھی کی کہ میں اپنا اگر بایوگرافی کا کوئی سلسلہ کبھی لکھوں گا اور کچھ کتابوں کا تذکرہ اس کے اندر کروں کہ جو میرے لیے گیم چینجر ثابت ہوں، تو اس کے اندر قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ تو بیسک کتابیں ہیں، مگر اس کے بعد علامہ نقن صاحب کی بہت ساری کتابیں آئیں گی، امام خمینی کی اور شہید مطہری کی بہت ساری کتابیں آئیں گی، ان میں ایک کتاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ والی جس کا نام ہے چہل حدیث۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور صرف پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی، گروپ ڈسکشن کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے نوجوان دوست ہمت کریں، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، اصل کتاب تو فارسی میں، اردو ٹرانسلیشن بھی ہے، انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے۔ اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ جن کا بنیادی تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ، اس کا سلسلہ سند لکھا ہے، اس پر بحث کی ہے اور پھر اس کی تشریح کی ہے۔ انہی احادیث کے اندر ایک حدیث ہے ذکر سے متعلق، جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں تمہیداً گزارش کر رہا تھا، وہی اس کا موضوع ہے، ذکر، یاد دہانی، نصیحت۔ پھر اس کے بعد اس آیت کو واپس ذہن میں لے کر آئیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے یاد خدا سے، ذکر پروردگار سے۔ اب اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ اس ذکر خدا کا کیا پروٹوکول ہے کہ جس کے بعد واقعاً دل انسان مطمئن ہونا شروع ہو جائے، اندر کا جو اضطراب ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ اس کتاب میں ذکر کی بحث میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کو کوٹ کرتے ہوئے ایک طرح سے یوں کہیے کہ اپنے دادا استاد کا ذکر کیا، یعنی ایک تو انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے ماں باپ ان کا محتاج ہے، اور علمی مراحل کے اندر اپنے اساتذہ کا محتاج ہوتا ہے،
جیسے اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ طاہر عباس اعوان صاحب تشریف فرمائے، جن سے اگرچہ براہ راست میں نے درس نہیں پڑھا، مگر ان کے اتنے علمی احسانات مجھ پر ہیں کہ میرے لیے استاد سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میرے تھیسز اور کئی کتابوں کے حوالے سے جو رہنمائی انہوں نے فرمائی ہے میرے محسن ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ۔ میں یہ بھی نصیحت کروں گا کہ جب تک یہ کراچی میں ہے، اتفاق سے خوش قسمتی ہے مومنین کراچی کی کہ اس وقت کچھ عرصے کے لیے یہ کراچی میں ہے، ان سے استفادہ کریں۔ تو بہرحال آئیے اس بات کی طرف کہ اس کا پروٹوکول کیا ہے، یہ یاد دہانی۔ تو انہوں نے اپنے دادا استاد کو کوٹ کیا، یعنی ان کے استاد کے استاد، اور اس کے اندر ایک فارمولہ دیا۔ میں بس وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور مصائب کی منزل سے قریب ہو جاؤں۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اللہ بحث مربوط ہے، آیات تعلیم، آیات تذکیر، علم جو جہل کے مقابلے پر ہے، ذکر جو غفلت کے مقابلے پر ہے۔ ذکر ضروری نہیں ہے کہ وہ علم عطا کرے، ذکر کا کام ہے غفلت کو ختم کرے، موجود زنگ کو دور کرے۔ اب آئیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ذکر خدا سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ایک تو رسمی طریقہ کار ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نماز پڑھ لی اور اس کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اس کا ثواب ہے، اس کا اپنا اثر ہے، اس کا اپنا امپیکٹ ہے، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں۔ مگر ذرا غور کیجئے، ایک بہت اچھی مثال کسی نے دی تھی کہ کیا صرف ذکر سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ جواب جی ہاں آ سکتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسیور کون، ریسیو کون کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا سا بھی پوٹینشیل موجود ہے تو یقیناً اس ذکر کا اثر ہوگا۔ آسان سی مثال ہے، اگر آپ کے ٹیسٹ بڈ انٹیکٹ ہے، سالم، صحیح ہے، تو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ اس نے اس طرح سے ذکر کیا اس غذا کا کہ میرے منہ میں پانی آ گیا۔ مجھے بتائیے یہ ہوا کیا؟ منہ میں پانی آ گیا۔ کوئی سموسے آپ کو بہت پسند ہے، کسی نے سموسے لا کر نہیں رکھے، صرف سموسے کا ذکر کر دیا اور منہ میں پانی آ گیا۔ کھٹائی کا ذکر کیا، منہ میں پانی آ گیا۔ تو کچھ تو ہے کہ کسی لفظ کے آنے سے کوئی تصور ہے کہ جس کو اس طرح سے تحریک ملتی ہے کہ اس کے بعد وہ اثر ہم اپنے وجود کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ایک خبر ہے، آپ نے خبر ہی تو سنی مگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ، تو اس خبر میں کچھ تو ایسا ہے کہ اندر خوشی کے احساسات نے جنم لیا، اور جب وہ ریفلیکشن کی منزل پر آئے تو بانچھیں کھلی، تبسم، مسکراہٹ، اسمائل وہ چہرے پر آ گیا۔ اگر ایک انسان ہے وہ کوئی خبر ہی تو سنتا ہے اور سننے کے بعد غصے میں آ جاتا ہے، تو واٹ ایکچولی ہیپنڈ، یہ الفاظ ہی کا کچھ مجموعہ ہے، مگر جب انسان اس کو ریسیو کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے وجود کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کرونا کا اگر مریض ہے تو وہ شکوہ نہ کرے، اس کو ٹیسٹ محسوس نہیں ہوگا۔ جب وہ صحت مند تھا اور میٹھے کا تذکرہ آتا تھا تو منہ میں پانی آتا تھا، لیکن اب اس کے ٹیسٹ بڈ جو ہیں وہ سسپینڈڈ، اور جب اس کے ذائقے کی حس مر چکی ہے چاہے وقتی طور پر، تو وہ گلاب جامن سے شکوہ نہ کرے کہ ایک ایسا گلاب جامن ہے کہ جو مزہ ہی نہیں دے رہا۔ کمی اس میں نہیں ہے، اس ریسیور کے ریسیو کرنے کی طاقت، وہ پوٹینشل اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ اسے پہلے صحت کی ضرورت ہے، بعد میں وہ اثر پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک انسان بخار کی وجہ سے کڑوا محسوس کرتا ہے، میٹھا اس کے منہ پر رکھے تب بھی وہ کڑوا محسوس کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو اصولی طور پر سمجھنے والی وہ یہ کہ جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر بھی یہ تاثیر ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ علی کا نام آتا ہے اور ہمارے دل میں ایک سکون چھا جاتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اگر امیر شام کا نام آئے، یزید کا نام آئے تو دہن تلخ ہو جاتا ہے، فکر کے اندر تلخی آ جاتی ہے؟ کوئی تو وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین؟ کیا وجہ ہے کہ نام حسین کے اندر وہ حرارت ہے کہ نام حسین آتا ہے اور دلوں میں موجود جو آتش شوق ہے وہ بھڑکنے لگتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کچھ تو ہے نا۔ تو نام، لفظ وہ اپنا ایک اثر، اپنا ایک امپیکٹ، اپنا ایک ایفیکٹ وہ رکھتے ہیں۔ اب آئیے میں اس پروٹوکول کی طرف آؤں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعاً بہت ایلوکوینٹلی اپنے اساتذہ کو کوٹ کیا۔ انہوں نے کہا اپنے دل کی زبان کو ویسے کھلواؤ
کہ جیسے تم بچے کی زبان کھلواتے ہو. میں آپ کی واقعاً توجہ چاہتا ہوں. حالانکہ اس طرح کے جملے بولنے کا نہ میں عادی ہوں اور نہ ہی مجھے پسند، لیکن بہرحال کبھی ضرورت ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے. میں آپ کی توجہات چاہتا ہوں، غور کیجیے. یہ کیا ہے؟ اپنے دل کی زبان ویسے کھلواؤ کہ جیسے تم چھوٹے بچے کی زبان کھلواتے ہو. یہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، آپ کی تمنا ہے کہ وہ بولے، ابھی وہ بول نہیں رہا. پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے تاکہ اس پورے پروسیس کو ہم اپنے دل کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا گائیڈ لائنز گیون بائی امام خمینی. بٹ پلیز کنسیڈر دس پوائنٹ، اس پر غور کیجیے گا کہ بچہ بولے یہ آپ کی تمنا ہے. اگر آپ اس تمنا میں واقعاً پکے ہیں تو تھکیں گے نہیں. تو پہلا پری ریکویزٹ، پہلی کنڈیشن، پہلی شرط یہ ہے کہ بچے کو آپ بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تھکیں گے نہیں. آپ ایفرٹس کرتے رہیں گے. آج اگر وہ نہیں بول رہا تو آپ رکیں گے نہیں، کل پھر کوشش کریں گے. کل وہ نہیں بولے گا، آپ رکیں گے نہیں، پرسوں پھر کوشش کریں گے. تو پہلی چیز جو ریکوائرڈ وہ ہے صحیح فہم، ایک مسلسل کوشش، ایک کنسسٹنسی ایفرٹس کے اندر. پہلی چیز یہ. اب آپ بچے سے کیا بلوانا چاہتے ہیں؟ آپ بچے سے بلوانا چاہتے ہیں گلاس. فرض کیجئے، یہ مثال تو میں دے رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ بچہ بولے گلاس، تو آپ اس کے سامنے گلاس رکھیں گے اور کہیں گے بیٹا گلاس. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ بولے گا گلاس؟ وہ نہیں بولے گا. دوسری دفعہ آپ نے کوشش کی گلاس، وہ نہیں بولے گا. تیسری دفعہ آپ کوشش کریں گے گلاس، وہ نہیں بولے گا. 4 دفعہ، 10 دفعہ، 40 دفعہ، 100 دفعہ آپ بولیں گے، شاید آپ کو جواب نہ ملے. 3-4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے. A time would come کہ جب آپ کہیں گے بیٹا گلاس، شاید آج بھی یہ گلاس نہ بولے. آج بھی گلاس سے ملتا جلتا کوئی لفظ اس کی زبان پر آئے گا. مے بی بلاس، مے بی پلاس، مے بی ولاس، سم تھنگ سملر ٹو گلاس. ایسا کوئی لفظ اس کی زبان پر آئے گا. لیکن اگر اس نے رسپونڈ کر دیا تو آپ خوشی سے نہال ہو جائیں گے. آپ اس کو سینے سے بھی لگائیں گے، آپ اس کو پیار بھی کریں گے، ہو سکتا ہے آپ انعام بھی دیں کہ کچھ تو بولا. آج اگر یہ گلاس کی جگہ بلاس بول رہا ہے تو کل گلاس بھی بولنا سیکھ جائے گا. آپ خوش ہوں گے. اور اب اس کے بعد آپ اپنی ایفرٹس کو مزید کنٹینیو کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے گلاس اور وہ سامنے سے کہے گا گلاس. یہ اچیومنٹ ہے کہ جو آپ نے بولا تھا وہی اس نے بول دیا. اور جب اس نے بولا آپ اور خوش ہو گئے. لیکن ابھی معاملہ پرماننٹ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کوشش کریں گے گلاس، اب وہ کہے گا گلاس. پھر آپ کہیں گے گلاس، اب وہ کہے گا گلاس. آپ کہیں گے گلاس، وہ کہے گا گلاس. یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایکٹ کر رہے ہیں، وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. آپ یہاں سے ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ سامنے سے رسپونڈ کر رہا ہے. اور یہ فریکوینسی اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں گلاس، وہ سامنے سے کہہ رہا ہے گلاس. آخر میں وہ بھی کہے گا گلاس گلاس. اب اگلی منزل ہے، اور وہ کیا کہ جب آپ کہتے ہیں گلاس تب وہ کہتا ہے گلاس. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فاصلہ درمیان سے ختم ہو جائے. تو ہوگا کیا کہ آپ چاہیں گے کہ یوں ہو جائے کہ سائملٹینیسلی آپ کہیں گلاس اور وہ فوراً کہے گلاس وداؤٹ اینی گیپ، بلا فصل. گلاس ادھر سے آپ نے کہا، ادھر سے بچے نے کہا، آپ اور خوش ہو گئے. اب اگلا مرحلہ ہے کہ آپ نہ کہیں اور یہ کہے گلاس. یہ منزل ہے کہ جب یہ پرماننٹ ہو گیا. یعنی اب کیا ہوا کہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہا ہے بابا گلاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ری ایکٹ نہیں کر رہا، اب یہ پرماننٹلی ایکٹ کر رہا ہے. یہ آپ کی واقعی کامیابی ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو پیروں پر کھڑا کر دیا. اب اس جملے پر آئیے کہ اپنے دل کی زبان ویسے کھلواؤ کہ جیسے تم چھوٹے بچے کی زبان کھلواتے ہو. کیا مطلب؟ اپنے دل کو اس بچے کی جگہ پر رکھو. پہلا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ تھکنا نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ تھکنا نہیں ہے. جس طرح سے بچے کے لیے چاہتے تھے کہ وہ بولے، اسی طریقے سے تم اپنے دل کے لیے چاہو کہ وہ بھی بولے. پہلی مرتبہ بولے گا نہیں بولے گا. اب آپ کو گلاس تو نہیں بلوانا، اب آپ کو پین اور پینسل تو نہیں بلوانا. اب تو آپ چاہتے ہیں کہ ذکر خدا زبان سے ہو اور دل اس کو رسپونڈ کرے. زبان ایکٹ کرے، دل ری ایکٹ کرے. اب جب آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ اکبر. رکیے، سیکنڈ ٹائم اللہ اکبر بولنے میں جلدی نہیں کرنا ہے.
وہ ٹھیک ہے، پریکٹس آپ 34 ٹائمز جو کرتے ہیں وہ کریں، مگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مراقبے کی سی کوشش کہ جس میں انسان کبھی مصلی پر بیٹھا ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، لائٹ بھی چاہے تو آف کر دیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دل کو متوجہ کریں، آنکھیں بند کریں، اور پھر اس موقع پر کہیں اللہ اکبر، اینڈ دین ویٹ، اور سننے کی کوشش کریں دل سے کوئی جواب آتا ہے، نہیں آتا تو پریشان نہیں ہونا، بچہ بھی پہلی مرتبہ نہیں بول رہا تھا، بالکل اسی طریقے سے زبان کھلوانی ہے جس طرح سے بچے کی زبان کھلواتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ نہیں بولتا کوئی بات نہیں، آپ نے ویٹ کیا، سیکنڈ ٹائم پھر کہیے اللہ اکبر، جواب نہیں آتا نو ایشوز، تھرڈ ٹائم کہیے اللہ اکبر، ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، تھکنا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا اور آپ محسوس کریں گے۔ بزرگان کبھی بھی میرے مخاطب نہیں ہوتے، آج بھی نہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، ٹرائی ٹو ڈو دس، یہ کر کے دیکھیے کہ آپ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 دن، 5 دن کے بعد a time would come کہ جب آپ ہلکی سی، مدھم سی ایک آواز اندر سے سنیں گے، اگر آپ نے موقع دیا اپنے دل کو کہ وہ رسپونڈ کرے تو وہ یقیناً جواب دے گا۔ بچے کو بھی اگر آپ اگنور کر دیں، دوسری طرف دیکھتا رہے اور کہیں گلاس گلاس، تو وہ نوٹس بھی نہیں لے گا، نہیں، آپ کو اپنے دل کو ایڈریس کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر۔ ایک وقت آئے گا جب اندر سے مدھم سی ایک آواز سنائی دے گی، اللہ اکبر، جب وہ آواز سنائی دے تو اپنے آپ کو مبارکباد دیجیے، جس طرح سے بچے کو سینے سے لگایا تھا، اپنے دل کو اپریشیٹ کیجئے کہ الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ سیکنڈ ٹائم اللہ اکبر کہیے اور ویٹ کیجئے کہ اندر سے کوئی جواب آتا ہے اور آپ وہ آواز سنیں گے، یہاں تک کہ یہ آواز مسلسل آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ زبان سے کہیں گے اللہ اکبر اور آپ کا دل اس کے فوراً بعد بلا فاصلہ جواب دے گا اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے الحمدللہ، اندر سے آواز آئے گی الحمدللہ، لیکن ابھی اس کے بعد کا مرحلہ باقی ہے، اور وہ مرحلہ کون سا ہے کہ جس میں یہ معاملہ سائملٹینیس ہو جائے، درمیان کا فاصلہ اس طرح سے ختم ہو جائے کہ آپ کو رکنا نہ پڑے، آپ کہیں اللہ اکبر، رکنا نہ پڑے، ساتھ ہی ساتھ اندر سے آواز آئے اللہ اکبر۔ اگر یہ حاصل ہو گیا تو یہ وہ منزل ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کہیں گلاس اور ساتھ ہی بچہ کہے گلاس، آپ کہیں اللہ اکبر اور دل ساتھ ہی کہنا شروع کر دے اللہ اکبر۔ لیکن ابھی ایک اور مرحلہ باقی ہے، اور وہ کیا؟ بچہ بھی تو پرماننٹ ہو گیا تھا کہ جہاں پر آپ نہیں کہہ رہے تھے اور بچہ کہہ رہا، بالکل اسی طریقے سے وہ منزل آنی چاہیے، اور یہ اگلا مرحلہ ہے اور آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ آپ نہ کہیں اللہ اکبر، زبان سے کچھ نہ کہیں، دل اپنے طور پر ورد کر رہا ہو اللہ اکبر، دل اپنے طور پر ورد کر رہا ہو الحمدللہ۔ آپ اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کاغذ کے اوپر کچھ لکھ رہے ہیں، آپ اپنے موبائل فون کے اوپر کوئی میسج ٹائپ کر رہے ہیں، مگر جو میسج ٹائپ کر رہا ہے وہ آپ کی انگلیاں ہیں، جو اس کو فیڈ کر رہا ہے وہ آپ کا دماغ ہے، مگر دل اس موقع پر بھی اللہ اکبر پکار رہا ہو، دل اس موقع پر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہو، دل اس موقع پر بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہو۔ یہ اگر حاصل ہو جائے برادران عزیز، تو گویا جس طرح سے وہ بچہ پرماننٹ ہو گیا تھا، اسی طریقے سے یہ دل بھی پرماننٹ ہو چکا ہے۔ اب جب آپ کہیں گے تب تو وہ بولے گا ہی، آپ نہ بھی کہیں تب بھی وہ بولے گا۔ اور انصافاً برادران عزیز، مجھے آپ بتائیے کہ یہ بات کسی اور کو سمجھ میں آئے نہ آئے، آل محمد کے ماننے والوں کو ضرور سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زبان کا بولنا اور ہوتا ہے، دل کا بولنا اور ہوتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جس طرح زبان بول رہی ہے اسی طرح سے دل بھی بولے۔ اور پھر آپ غور فرمائیے، ماننے والے ہم ان کے ہیں کہ جنہوں نے یاد پروردگار کو کس طرح سے برپا کیا۔ غور کیجئے گا کہ ایک ہے کہ زبان بولے اور دل بولے، تو یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب جسم انٹیکٹ ہو، مگر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس کے سر اور تن میں جدائی ہو چکی ہے، اور پھر وہ نوک نیزہ پر ذکر خدا کرتا ہوا نظر آتا، اور کس شان سے کرتا ہوا نظر آتا؟ ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اصحاب کہف عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اس سے عظیم تر کوئی نشانی نہیں ہو سکتی؟ اور یہی جملہ سننے کے بعد کسی نے کہا تھا نا کہ فرزند رسول جو آپ ہیں، یہ آپ کے سر کا نوک نیزہ پر تلاوت کرنا، یہ اصحاب کہف سے بڑی نشانی۔ وہ غار میں جا کر سو گئے تھے،
یہاں شہادت کے بعد سر و تن کی جدائی کے بعد سر نو کے نیزہ پر ہے، اور پھر بھی ذکر پروردگار میں مشغول ہے۔ ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں بعض مقاتل کے اندر کہ عجیب ہے خون حسین۔ میں نے کسی عالم دین سے سنا تھا کہ کیا فرق ہے قاری قرآن میں، حافظ قرآن میں اور وارث قرآن میں، کیا فرق ہے؟ ایک قاری قرآن ہے، ایک حافظ قرآن ہے، اور ایک وارث قرآن ہے۔ قاری قرآن کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، قاری قرآن اس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن کے دماغ میں قرآن ہوتا ہے، مگر جو وارث قرآن ہے اس کے خون میں قرآن ہوتا ہے۔ اور شاید یہ سبب ہے کہ جب حسین کے گلے پر خنجر چلا ہے تو بہتے ہوئے خون نے ریگزار کربلا پر قرآن کی آیت کی صورت میں نقش قائم کر دیا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور پھر اگر آپ آ کر دیکھیں کہ یہ حسین کا خون بول رہا ہے، وہ حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بول رہا ہے، اور وہ حسین کے ساتھ سکینہ کی گفتگو ہے کہ جب زندان شام کے اندر کہیں ہم سنتے ہیں بعض مقاتل کے اندر جو ریاض الاحزان اور ریاض القدس اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب سکینہ کبریٰ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، یہ بیوی ہے بابا کے سر کی طلبگار ہے، اور اسے بھی اس بات کی امید ہے کہ جب بابا کا سر نو کے نیزہ پر تلاوت کر سکتا ہے تو مجھ سے کیوں بات نہیں کرے گا۔ خواب میں بابا کو دیکھا تو بیدار ہو گئی اور بابا بابا کہہ کر پکار رہی تھی، اور پھر اس کے بعد جب جناب زینب نے کہا کہ اے سکینہ سو جا، کچھ آرام کر لے، آدھی رات ہو گئی گریا کرتے ہوئے، تو وہ بچے یہی کہتے نہیں ابھی میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، اور بابا تنہا نہیں آئے تھے، دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ آئے۔ اس جملے کا مطلب جناب زینب سے زیادہ کون سمجھ سکتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکینہ کا وقت آخر ہے، رخصت کا وقت ہے، اور اب سکینہ ہمیں داغ مفارقت دے کر رخصت ہونے والی ہے۔ تو جناب زینب نے سب کو بیدار کیا۔ رباب ماں ہے، اس کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا گزری جب یہ جملہ سنا، سجاد بھائی ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ اس کے دل سے کیا گزری، مگر ذرا غور فرمائیے کہ سکینہ کہہ رہی ہے میں نے ابھی بابا کے سر کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ یزید بابا کے دانتوں کے ساتھ لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، وہی واقعہ جو دیکھ چکی تھی ایک مرتبہ پھر خواب میں نظر آیا۔ تو اب جناب سکینہ کہہ رہی کوئی مجھے میرے بابا کا سر لا دو، کوئی مجھے میرے بابا کا سر لا دو۔ اور یہی وہ وقت کہ جب میں مختصر کروں کہ ایک تشم سر حسین کو لا کر کنیزیں زندان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، اور جب دروازہ کھلتا ہے اور سکینہ تش کو دیکھتی ہے، تش کے اوپر کوئی پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر رومال سے اس کو ڈھکا ہوا ہے۔ سکینہ کہتی ہے کہ میں نے کھانا نہیں مانگا، مجھے بہلانے کے لیے کھانا دے رہے ہو، میں نے کھانا نہیں مانگا، میں نے اپنے بابا کا سر مانگا۔ اور اب بیویوں نے اپنا منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ سکینہ یہ کھانا نہیں ہے، تیرے بابا کا سر۔ رومال ہٹایا گیا اور جناب سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، جھک کر بابا کے لبوں پر اپنے لبوں پر رکھ دیا۔ منظر کتنا بدل گیا کہ پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے جھک کر سکینہ کو پیار کرتے تھے، آج حسین کا سر سکینہ کے ہاتھوں میں ہے اور سکینہ جھک کر بابا کے لبوں کو پیار کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتی ہے اے بابا آپ کے بعد مجھ پر کیا گزری کون بتائے گا، اے بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگے، اے بابا آپ کے بعد مجھے تعزیانے لگے، اے بابا آپ کے بعد آپ کے سید سجاد کو کوڑے مارے گئے، اے بابا آپ کے بعد بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہ رہا، اے بابا آپ کے بعد یتیموں کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں رہا۔ اور پھر سکینہ کہتی ہے مگر بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان اور زخمی لگ رہا ہے۔ اور پھر جو الفاظ ہے کہ من ذا الذی خضبک بدمائے، اے بابا کس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کیا، من ذا الذی قطع وریدک، بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلایا، اے بابا کاش کہ تیری جگہ میں خنجر کے نیچے آ جاتا اور تیرا سر کاٹ کر لو کے نیزہ پر بلند کر کے دیار بدیار نہ پھرایا جاتا۔ اچانک بین کرتی ہوئی بچی خاموش ہوئی اور جناب زینب فکر مند اور پریشان ہے، بیٹا سجاد ذرا دیکھو سکینہ پر کیا گزری ہے۔ نفس کو ٹٹول کر سجاد نے سکینہ کی شہادت کا اعلان کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔